نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما رواه ابو داود والترمذی۔ یہ حدیث جو حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ غزوہ تبوک جو آخری غزوہ ہے حضور کا، جس میں حضور خود بخود تشریف لے، بہت لمبا سفر تھا اور بہت گرمی کا سفر، سفر بھی بہت دور کا اور گرمی بھی شدت، لیکن اللہ کی راہ میں چلنا تھا تو گرمی بھی روک نہیں سکی اور سفر کی دوری بھی نہیں روک سکی۔ جب اللہ کے لیے چلنا ہے تو سفر قریب کو یا دور کو چلے گئی، اور جب اللہ کے لیے سفر کرنا ہو تو سفر گرمی کا ہو کہ سردی کا ہو کہ بارش کا ہو، کچھ بھی ہو، چلنا ہی ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ آرام کا سفر ہوگا تو چلیں گے اور تکلیف کا ہوگا تو نہیں چلیں گے، کہاں سے سیکھ؟ اور ایک مکلف اسے تکلیف دی گئی ہے، ہم تکلیف ہی جھیلنے دنیا میں آئے، آرام کرنے نہیں آئے۔ یہ غلطی سے لوگ سمجھے ہیں کہ ہم آرام کرنے آ گئے ہیں، اور وہ آرام کر بھی رہے ہیں اپنے خیال میں، وہ آرام بہت کم کر رہے ہیں، اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں، اللہ بچا دے۔ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، آرام کرنے نہیں آئے۔ اللہ توفیق دے تو جو کچھ ہو سکے اللہ کی خوشی کے لیے کرو۔ تو بتاتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اس سفر میں کہیں جمع تقدیم کی، کہیں جمع تاخیر کی۔ یہ پوری حدیث جو میں نے پڑھا، یعنی دو نمازیں جمع کی، سفر کی دوری اور شدت اور اس کے خطرات کے پیچھے۔ کچھ اماموں نے اس کو کیا، جیسے امام شافعی نے لیا اس کو، اور دوسرے اماموں نے کچھ شرط کے ساتھ لیا، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمع تقدیم و تاخیر کا مسئلہ صرف مزدلفہ میں ہے اور عرفات میں جمع تقدیم ہے اور مزدلفہ میں جمع تاخیر۔ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی عوام بیچاری مشکل سے سمجھے گی، یعنی حضور نے عرفات میں ظہر کے وقت میں اثر پڑھی، یہ آپ سمجھ لیں گے لوگ، اس کو جمع تقدیم ہے، اور حضور نے عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی مزدلفہ میں، یہ جمع تاخیر، یہ دیر سے پڑھی۔ اب آپ کی سمجھ میں تو کہا ایسا سفر میں بھی ہوا، تو بہت آسان راہ یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے جو بھی چلنے والا ہے وہ اپنے امام سے مسئلہ لے لے، جو وہ کہتے ہیں وہ کریں، اس لیے کہ چاروں امام کو پوری امت نے مان لیا، لہٰذا جو امام کہتے وہ کرو، اس میں آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے جھانسے میں مت آنا، اس لیے کہ اس میں کوئی حافظ بخاری بنتا ہے، کوئی حافظ مسلم بنتا ہے، اور ادھر ادھر کی بات ہے۔ وہ کبھی کسی جاننے والے سے اگر بات کریں پھر اس کی آواز نہیں، وہ اگر کسی جاننے والے سے بات کریں گے تو وہ بات کرتے نہیں جاننے والے سے، ادھر ادھر کی بات عوام سے کرتے ہیں، اتنی بات کافی ہے کہ ہر نماز کا وقت جو ہے اللہ کی کتاب سے مقرر ہے، کتاب اللہ سے اور صحیح حدیث سے بھی مقرر ہے، ہر نماز۔ لہٰذا خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ خبر واحد کی آپ نہیں، یعنی کوئی حکم کا منسوخ ہونا اس سے نہیں ہوگا، اس کے لیے خبریں متواتر کیا ہے، اور یہ پھر قدرت ہو شاید قادر کبھی ہوگا، ایک ہی بات کبھی ہو ایسا نہیں، یہ ان کے لیے خبریں متواتر یہ ہے کہ اتنے لوگ روایت کریں کہ ان کو چھوٹانا چاہیے، چھوٹ کر جمع ہونا کرنا ممکن ہے، سب کو نہیں ممکن ہوگا۔
ہے جانے دو بس، یہ بیچارہ چھوئی ہوئی کپڑا کیا کر، ایسے چلتا ہے اللہ کرو سے۔ عرض کر رہا تھا کہ جو جس امام کا ماننے والا ہے وہ چلے، جو مالکی ہے امام مالک سے معلوم کرنے کیا کرنا ہے، جو حنبلی ہے امام احمد ابن حنبل سے معلوم کرنا، جو شافعی ہے امام شافعی سے معلوم کرنا۔ حنفی جانتے ہیں کہ ہمیں جمع حقیقی سے مصطلفہ میں عرفات و مصطلفہ میں، بس اتنی سی بات ہے۔ اب ترجمہ سن لیجیے تو آسان ہے، آپ یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ایسا کیا، اذا زاغت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، قبل ان یرتحلا، اس سے پہلے کہ حضور ابھی وہاں سے چلے، اس سے پہلے سورج ڈھل گیا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، سمجھ، جمع بین الظہر والعصر، تو ظہر اور عصر دونوں کو جمع، یہ تقدیم ہو جائے گی، جمع تقدیم ہو جائے گی۔ جو کچھ اعتراض ہے معاملہ یہ جمع تقدیم ہے، تاخیر میں کچھ بھی نہیں، ایک کو مؤخر کرو ایک کو اول وقت میں پڑھ لو، وہ صورت ہو جائے گی۔ بین ارتحلا، اور اگر آپ نے کوچ کر دیا اس سے پہلے کہ سورج ڈھلے تو اخر الظہر، تو ظہر کو مؤخر کرتے تھے، وہ صورت جمع ہوگا، حتی ینزل العصر، یہاں تک کہ عصر کے لیے اترتے تھے، تو ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے، یہ درست ہے یہ ہمارے یہاں، جو کچھ ہے جمع تقدیم کا مسئلہ ہے۔ لیکن جس امام نے جو کہا کوئی بات نہیں ہے، کجا ہم کجا امام، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے جی، چاروں اماموں نے جو کہا، جو اس کے پیچھے چلنے والے چلے۔ وہ پھر مغرب مثل ذلک، مغرب میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو کہ مغرب پر کوئی شاہ حضور نے پڑھ لی، اسی میں جھگڑا، جمع تقدیم میں جھگڑا، اختلاف، جھگڑا کیا اختلاف ہے علماء کے درمیان، اور یہ اختلاف علمی اختلاف ہے، کوئی دنیاوی اختلاف نہیں، علمی اختلاف ہے۔ اور اختلاف امتی رحمہ، میری امت میں جو علمی اختلاف و رحمت ہے، اس سے علم کشادہ ہوتا ہے، تنگ نظری نہیں چاہیے، بس جو امام جس کے پیچھے وہ پڑھے، لیکن غیر مقلد کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شان اپنی جانتے ہو کیا، میں بخاری کا حافظ ہوں، کوئی کہتا ہے مسلم کا حافظ ہوں، یہ ٹھیک ہے بنے رہو، بخاری کے حافظ ہو کر کے آپ بخاری نہیں بنے، مسلم کے حافظ ہو کر کے آپ امام مسلم نہیں بنے، اور بولتے یہ بات ہی آپ کی صحیح نہیں ہے، ایک سند بھی ٹھیک سے یاد نہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہو۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی، یہ صحیح بھی ہوتا کہیں جا کے، بخاری یاد کر کے کوئی امام بخاری نہیں ہوا، مسلم یاد کر کے کوئی امام مسلم نہیں ہوا، امام بخاری ہے، امام مسلم نہ ہوا، یہ اسی سے حدیث سے ہی ہے، آپ کو ادھر ادھر کرتے ہیں غیر مقلد، اسی حدیث سے، اس لیے میں اسے لے کے بیٹھا ہوں۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لائق خطاب کریں، موٹی موٹی بات ہماری عوام جو ہے سمجھتی نہیں ہے، ان پر کتابوں کا بوجھ لا دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کتاب میں بھی ہے، اس صفحے میں بھی ہے، اس ورق میں بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنے علم کا بوجھ رکھیں، یہ سب درسگاہ کے لیے، یہ خصوصی محافل کے لیے ہے، جہاں صرف علماء ہی بیٹھے ہوں اور طلبا بھی وہاں خصوصی خطاب ہو، وہ صحیح ہے، لیکن جہاں عوام بیچاری بیٹھی ہے ان کے لائق گفتگو کرو، کلم الناس۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ بکرات ہے، اس لیے دنیا بھر کی کتابیں، اس کتاب میں بھی آیا، اس کتاب میں، ابھی یہ کتاب کا نام تو ان کو یاد نہیں ہے، آپ کی کتاب گنا رہے ہو، آپ اس کتاب میں بھی آیا، اس کتاب میں بھی آیا، اس تفسیر میں بھی آیا، اس تفسیر میں بھی آیا، سند میں بھی آیا، کیا کرتے ہو یار، کلم الناس علی قدر وقوعہ، ایسی واہ لوٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں خصوصی محفل میں جو ہے آپ ضرور اپنی بھرپور معلومات پیش کرو، جو کچھ آپ کے پاس ہے، یا درجہ اجتہاد کو پہنچ چکے ہو، وہ کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو میں نے دیکھا ہے، پوچھنے والے کو پہلے سمجھ لیتے تھے پھر جواب دیتے تھے، قربان ہے، پہلے سمجھ لیتے تھے کہ پوچھنے والا عامی ہے کہ عالم ہے، اگر عامی ہے تو اس کے حساب سے جواب دیتے تھے، اگر عالم ہے تو عالم کے حساب سے جواب، اگر اس نے عربی میں سوال کیا عربی میں جواب دے دیا، فارسی میں پوچھا تو فارسی میں جواب دے دیا، اگر شعر و شاعری میں اس نے پوچھا تو شعر و شاعری میں جواب دے دیا۔ ارے قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے، اسی لیے والا تم جو ہے عوام کے سامنے اپنا زور علم بتاتے ہو، یہ کہلانے کے لیے کہ ملا کی طریقت میں فقط مستی ہے گفتار، یہ کہلوانے کے لیے زبردستی کتابوں کا بوجھ رکھتے چلے جاتے، محفل دیکھ لو کیسی ہے، اور نہیں تو اللہ کی کتاب ہی سے اس چیز کو دیکھ لو، جہاں عمومی مجمع تھا قدرت صدق نے کہا الستو بربکم، یہاں سب تھے، اتنا کہہ کے ختم کر دیا، کیا میں تم سب کا رب نہیں، سب نے کہا ختم ہو گیا، لیکن جہاں خصوصی مجمع تھا، نبیوں سے عہد لیا گیا، دیکھیے اس جمعہ کو میں نے جو تقریر کی اٹھا کے دیکھ لینا، تو میں بھی اوپر سے بیان کر کے گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ آیت پر یہاں یہ کتنا لمبا جو ہے یہ خصوصی مجمع تھا، وہ سمجھنے والے تھے، نبی تھے، سب معصومین تھے، خصوصی خطاب ہوا، بس کہ ہمارے نبی صرف ہمارے ہی نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں،
رسولوں کے بھی نبی ہے، بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہے اور رسولوں کے بھی سردار ہے سب کے، وہ سید المرسلین۔ عوام کو عوام کے لائق گفتگو کرو بابا۔ کبھی کبھی میں نے پوچھا، جب بڑے خطابات ہوئے کہیں تو مجمع میں جانے والوں سے پوچھا، اور اسی وقت پوچھا جب وہ بڑے مجمع سے آ رہے تھے اور میری ملاقات ہو گئی کہ بھائی کس بات پر خطاب ہوا ہے، تو مجمع میں سے کوئی ایک بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے میں نے کہا تم آواز سن کے آ رہے ہو، کس عنوان پر بات ہو رہی تھی؟ تو اس میں کوئی ایک ذرا زیادہ سمجھدار تھا، سب پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا علم غیب پر، ایسے جیسے بول رہا، یعنی علم بھی ٹھیک سے نہیں کر پایا، بولا علم غیب پر۔ اچھا سر، میں نے کہا چلو میں سمجھ گیا کہ بیچارہ آپ نہیں جانتا، تو کسی کا مذاق کیسے اڑائیں گے آپ؟ میں نے کہا کوئی بات جو بہت زیادہ تمہارے دل میں اتری ہو وہ بتاؤ۔ کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں، لیکن تقریر بہت اچھی تھی۔ اس طرح سے نہ کہنے والے کا کچھ بھلا ہوگا نہ سننے والے، کچھ یاد ہی نہیں ہوگا۔ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ تقریر بہت اچھی تھی، کہ یہی کہلوانا، یہ نعرہ ہی لگوانا ہے۔ بس آؤ اس سے عوام کو پڑھانے کی کوشش کرو انہی کی زبان۔ ہم پوپٹ کو جو پڑھاتے ہیں تو اسی کی زبان میں پڑھاتے ہیں، کئی بات سمجھ اسی کی زبان میں پڑھاتے ہیں۔ کاتب مغرب میں بھی ایسے کرتے تھے اس وقت، وہ سفر کی جلدی سے پھر عشاء کے لیے بھی کرتے تھے۔ اور اگر آپ پوچھ فرماتے اس سے پہلے کہ سورج غائب ہو تو مغرب کو مؤخر کر دیتے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، یہاں تک کہ عشاء کے لیے اترتے تھے تو مغرب آخری وقت میں پڑھ لیتے تھے اور عشاء پہلے، وہ اجماع بینہما، تو دو نمازیں جمع کر، تو یہ صورتاً جمع ہوا، حقیقتاً نہیں بس۔ تو ہمارے یہاں صورتاً جمع ہے، دیکھنے میں جمع لگتا ہے، حقیقتاً جمع ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مقرر کر دیا، واہ، خبر واحد سے اس پر آپ استدلال نہیں کر سکیں گے، تو یہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن تمام ائمہ کا احترام ہے، ان کے ماننے والوں کے احترام، تو جس کا ماننے والا اس پر عمل کرے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔